اس کے بعد اس بندے نے میرے سے بات کرنا، میں نے کال، اس نے نمبر اپنا مجھے سینڈ کیا، میں نے واٹس ایپ پہ اس سے بات کرنا سٹارٹ کر دی. آہستہ آہستہ بات کرتے 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 اس نے میرا ڈیٹا ہیک کر لیا. میں آج بڑی شرمندہ ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے خدا کی قسم مجھے مرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے. اس نے وہ ساری میری بہنوں کی، میری کزنوں کی پکچریں تھی، اس نے وہ چیزیں، وہ پکچریں لگا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی، نیچے گندے کومنٹس لکھ لکھ کے وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالتا رہا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک. ناظرین، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو لوگ آتے ہی ہیں، لیکن گھریلو خواتین جو کہ باہر جانا مناسب نہیں سمجھتی جاب کے لیے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم ارن کر سکیں. لیکن اگر اس میں کچھ فائدے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹس بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. لیکن سائیڈ ایفیکٹس تب ہوتے ہیں جب تک کوئی لڑکی بہک نہیں جاتی. کیوں کہ ایک براڈ کے ذریعے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، لیکن جب آپ اس کے ساتھ ایکسچینج اپنا واٹس ایپ نمبر کر لیتے ہو، اپنی اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں پرسنل جب ایکسچینج کرتے ہیں، تب اس کے آپ کو الگ جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے. تو ایسی ایک متاثرہ لڑکی جو کہ ایک ٹک ٹاکر بھی ہے، وہ میرے ساتھ موجود ہے. انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے ذرا. میرا نام نیہا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹک ٹاک کب سے یوز کر رہی ہیں؟ مجھے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. لائیو بیٹھتی تھی؟ جی. اچھا، تو یہ کیا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ میں لائیو ہوسٹنگ کرتی تھی ٹک ٹاک پہ. وہاں پہ یہ بندہ زین علی خان نام کا انسان آیا. اس نے آ کے بولا کہ مجھ سے دوستی کرو. میں نے کر لی کیونکہ ہمارا کام کچھ ہے تھا کہ وہاں پہ ہزاروں بندے آتے تھے، سب سے بات ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے تھے. اس نے بولا ٹھیک ہے، میں نے بھی اس سے دوستی کر لی. کچھ دنوں کے بعد اس نے بولا کہ میں تمہیں، مجھے یہ بتاؤ، یہ آپ کا سینڈر تھا؟ سینڈر تھا، ابھی نیا نیا آیا ہے، کوئی اتنا بڑا کوئی سینڈر نہیں تھا. جب اس کی آپ کے ساتھ یہ دوستانہ بات چیت ہوئی ہے، وہ کتنی دیر پہ، اس سے کتنی دیر پہلے آپ کے کانٹیکٹ میں آیا یہ براڈ پہ؟ یہ تقریباً جب میری سے بات چیت، اس نے آیا ہے نا، جب یہ آتے ہی اس نے مجھے یہ الفاظ بولے ہیں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہیں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں. میرا اس پہ کوئی فوکس نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ انسان ہے. جیسے آتے جاتے ہیں میں نے یہی سمجھا. اس نے مجھے آ کے بولا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. میں نے دوستی کر لی. پھر اس نے کچھ دنوں کے بعد بولا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں غلط بندہ نہیں ہوں، مجھ پہ یقین کرو. آپ مجھے یہ بتائیں، اس کے علاوہ بھی کسی اور لڑکے نے آپ سے ایسی کوئی خواہش کا اظہار کیا یا کوئی نمبر مانگنے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. کوئی، ہم لوگ بڑی صحیح ہماری زندگی تھی، ہم لوگ بڑے آرام سے چل رہے تھے. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ فرسٹ ٹائم پہلے دن ایک بندہ میرے سے بات کر رہا ہے اور آتے ہی وہ مجھے پرپوز کر رہا ہے؟ اس نے مجھ سے پہلے دوستی کی ہے، میں وہی بول رہی ہوں، مجھ سے دوستی کی ہے. پھر دوستی کتنے دن رہی ہے آپ کی؟ دوستی تقریباً ہماری رہی ہے 10-12 دن دوستی رہی ہے. آتا رہا ہے ہمارے پاس، یا ہمیں تھوڑی بہت گفٹنگ بھی کرتا رہا ہے، جیسے بھی ہے، جیسے دوسرے لوگ آتے تھے ویسے ہی. تو ہنسی مذاق تھوڑا بڑھ گیا اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے ہر ٹائم جب میں نے بیٹھنا اس نے تب آ جانا. کوئی نہیں بھی آتا تھا وہ لازمی آ جاتا. تو اس نے مجھ سے کچھ اس طرح باتیں کرنی. مجھے اس نے یہ محسوس کرایا کہ یہ بندہ دل سے چل رہا ہے، یہ صحیح ہے. اس نے یہ بولا، قرآن اٹھائے میرے سامنے کہ میں سچا انسان ہوں، میں غلط نہیں ہوں. تو قرآن سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، سب سے اہم ہے وہ قرآن ہی ہے، اس سے آگے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے. میں نے بولا شاید یہ بندہ سچ میں دل سے چل رہا ہے. میں نے اس پہ یقین کیا. اس نے بولا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، وہ باتیں صحیح ہے، تم ابھی ہو دبئی میں، تم پاکستان آؤ، اپنی فیملی لے کے آؤ، تب کی تب دیکھیں گے ہم لوگ کہ شادی کرنی ہے کیا کرنا ہے. میں نے اس کی بات پہ یقین کر لیا. ویسے میں مانتی ہوں مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے اس پہ یقین آنکھ بند کر کے لیا تھا. اس کے بعد اس بندے نے میرے سے بات کرنا، میں نے کال، اس نے نمبر اپنا مجھے سینڈ کیا، میں نے واٹس ایپ پہ سے بات کرنا سٹارٹ کر دی. آہستہ آہستہ بات کرتے 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 اس نے میرا ڈیٹا ہیک کر لیا. اس نے مجھے بولا کہ میں تمہیں ایک کوڈ سینڈ کرتا ہوں. وہ واٹس ایپ پہ ہم کال چل رہی تھی، اس نے مجھے اچانک یہ کوڈ سینڈ کیا. اس نے بولا اس کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے بھیجو. میں نے اسکرین شاٹ لیا، اس کو سینڈ کر دیا. آپ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتی تھی. اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا تھا، آپ نہیں اتنی پڑھی لکھی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے بھائی سے پوچھ لیتی کہ یہ کس چیز کا کوڈ اس نے بھیجا ہے. میری یہ، میں اسی چیز سے میں آج بڑی شرمندہ ہوں. میں
کہہ رہی ہوں کہ مجھے خدا کی قسم مجھے مرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے کہ میں اگر اس ٹائم پہ میں نے اپنے کسی بڑے سے کوئی مشورہ کر لیا ہوتا تو آج یہ چیز یہ ذلت نہیں مجھے برداشت کرنی پڑتی, میرے خاندان کو یہ پریشانی نہ اٹھانی پڑتی. اس انسان نے جیسے جیسے مجھے بولتا کہ میں ویسے ویسے کرتی رہی کہ میں نے پورا یقین کر لیا تھا کہ یہ بندہ دل سے ہی چل رہا ہے, یہ غلط نہیں ہے. آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتی تھی ٹک ٹاک؟ جی میرے بھائی ہیں میرے. کیا آپ کے بھائیوں کو پتا تھا اس چیز کا کہ آپ کسی اور سے بات کرتی ہو؟ نہیں, ان کو نہیں پتا تھا. میری پھپھو کا فون تھا, ان کے فون سے بھی میں رات کو چوری بات کرتی تھی. جب میرے خود کے دل میں یہ پیار آ گیا تھا میں ان سے بھی چھپ کے کال کرتی تھی, اس سے بات کرتی تھی. اس کو ڈیٹا ہیک کر لیا جب اس نے میرا, پھر اس نے مجھے اچانک بولا کہ تم ٹک ٹاک چھوڑ کے اپنے گھر میں جاؤ واپس. میں نے بولا کہ میں اپنی ٹک ٹاک نہیں چھوڑ سکتی ہوں, میں غریب گھر کی ہوں, میں کچھ اپنے گھر کے حالات دیکھ کے چل رہی ہوں, میں اپنے بھائی کا ساتھ دینا چاہ رہی ہوں. میرا باپ نہیں ہے میرے سر پہ, ہم لوگ غریب گھر کے ہیں تو ہم لوگ اپنی روزی روٹی نہیں بند کر سکتے. اس نے بولا میں تمہارا پورا خرچہ اٹھاؤں گا, تم جو بولو گے میں کروں گا. میں نے پھر بھی بولا کہ ابھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے تو میں تم پہ کوئی خرچہ نہیں ڈالنا چاہتی, تم ابھی آؤ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان میں آؤ, یہاں پہ آ کے تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے کرو. اس نے مجھے بولا کہ تم ابھی میں آ رہا ہوں, میں پاکستان بھی آؤں گا, میں شادی بھی کروں گا, پر پہلے تم اپنے گھر میں جاؤ. میں نے اسے بولا میں نہیں جاؤں گی. اس بندے نے مزید اتنا پریشان کر دیا پورے خاندان میں ہمارے, جو اس ڈاٹے میں جو نمبر تھے اس فون میں, اس نے وہ سارے نمبر اس کے پاس گئے. اس نے ہر بندے کے نمبر پہ کال کی, ان کو پریشان کیا, ان کو بولا میرا اس سے یہ رشتہ ہے, یہ آپ کی کیا لگتی ہے. ہر بندے کی ہمیں بعد میں کال آئی کہ یہ کیا, ایک بندے کے فون آ رہے ہیں, ان سب کو جواب دیے ہم نے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے, یہ ایسے ہو رہا ہے. ہر بندے کی اس نے زندگی برباد کر کے رکھ دی. اس کے بعد اس نے مجھے بولا, جو اس کے اندر پکچر تھی فون کے اندر, اس نے وہ ساری میری بہنوں کی میری کزنوں کی پکچریں تھی, اس نے وہ چیزیں وہ پکچریں لگا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی, نیچے گندے کومنٹس لکھ کے وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالتا رہا, میری پھپھو کی پکچریں لگاتا رہا. جب اس نے آپ کی نارمل پکچرز آپ کی سسٹرز کی کزنز کی اس نے اپلوڈ کی ہیں سوشل میڈیا پہ, تو اس کے بعد آپ اس کے سامنے ایسے نازیبا حرکات کی آپ نے ویڈیو کی بنوائی؟ میں نے ادھر جو ہو گیا یہ میری پھپھو کے گھر کا واقعہ یہاں پہ جو ہوا, اس کے بعد جب میں اپنے گھر میں چلی گئی اس بندے نے مجھے نا دوبارہ قسمیں اٹھا کے اتنا مطمئن کیا. اس نے بولا, رویا میرے سامنے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا, میں نے پتہ نہیں کیا میرے دل میں آئی, میں نے یہ حرکت کر دی ہے, پر میں تمہارے ساتھ دل سے برا نہیں ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے بس تم سے مطلب. کوئی بھی دل سے, ناظرین کوئی بھی اگر دل سے آپ کے ساتھ ہے نا تو وہ کبھی آپ کو ایسے ویڈیو کال پہ برہنہ ہونے کا نہیں کہے گا. سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس کو اپنی یا ہماری عزت کی اتنی پرواہ ہو تو کبھی بھی ہم کو ایسے برہنہ نہ کرے. وہ پیار کرتا تو وہ پاکستان آتا, آ کے شادی کرتا, اس کے بعد اس کو ساتھ ان کو لے کے جاتا. لیکن یہ ہر بندے کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے بات کہ یہ جس طرح کی ڈیمانڈز ہو رہی ہیں تو اس میں یہ کبھی بھی سیکیور نہیں تھی, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اتنی بے وقوفی کر گئی. ناظرین, غریب کے پاس عزت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. ان کا دل تو کرتا ہے ارننگ میں, جب لوگ ایسے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو وہ ارننگ کے چکروں میں ایسی نادانیاں کر بیٹھتے ہیں. لیکن میں یہ اعلیٰ حکام اور اداروں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. آپ نے کوئی ایف آئی اے میں یا کوئی سائبر کرائم میں کوئی اپلیکیشن دی ہے؟ جی دی ہے. ان کا کیا رسپانس ہے؟ انہوں نے بھی بولا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ابھی انہوں نے ہمیں دوبارہ بلایا, ہم نے پھر جانا ہے. جی ناظرین, ٹوٹل جو بھی حقائق ہیں آپ کے سامنے رکھے, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.